إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال تعالى في سورة آل عمران أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. حاضرین جمعہ اور خواتین اسلام، اللہ عز و جل کے فضل اور اس کی توفیق سے تقریباً 8.5 مہینوں سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو ترتیب وار اور سلسلہ وار سنتے، سمجھتے اور سیکھتے آ رہے ہیں۔ اللہ عز و جل ہم سب مردوں، ہمارے بچوں اور ہماری بہنوں کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر موڑ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی سیرت سے نصیحت اور سبق حاصل کریں اور اپنی زندگی میں ہم انہیں اپنائیں اور اختیار کریں، آمین اللہم آمین۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری وقت کے بارے میں گزشتہ خطبے میں ہم سنے ہیں، کچھ باتیں اس سے پہلے کی اور کچھ باتیں اس کے بعد کی رہ گئی ہیں، اس کو بھی میں نصیحت اور ہدایت کی خاطر اپنے لیے اور عوام کے لیے اسے وہ باتیں اور وہ چیزیں جو رہ گئی ہیں انشاءاللہ میں انہیں واضح کرنا چاہوں گا۔ امید ہے، یقین ہے اللہ کی رحمت سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہم سب کے لیے قیامت تک کے لیے ہر ایک کے لیے ہدایت، ایمان اور خیر کا ذریعہ ہوگا۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جس دن ہوئی تو وفات والے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بلوایا۔ حیرانی ہوتی ہے، ہم اپنی زندگی میں جو کچھ بھی مصیبتیں دیکھتے ہیں، جو پریشانیاں اور اچانک آنے والی کوئی چیز ہم دیکھتے ہیں، ہم بے حد بے چین و بے قرار ہوتے ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ دیکھیں، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 بیٹوں سے نوازا تھا، اور تینوں بیٹے بچپن میں ہی وفات پا گئے۔ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 بیٹیوں سے نوازا تھا، 4 میں سے 3 کو نبی نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا ہے، صرف ایک ہی بیٹی آپ کی وفات کے وقت زندہ تھی، اور وہ ہے فاطمہ رضی اللہ عنہ، اور وہ بھی نبی کی وفات کے کچھ ہی مہینوں کے بعد ان کی بھی وفات ہو گئی ہے۔ تو اپنی وفات کے دن نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بلوایا، اور آپ نے بڑی محبت کے ساتھ اپنے بازو میں بٹھایا، اور ان سے ان کے کان میں کچھ رازدارانہ بات کی۔ اور پھر وہ رازدارانہ بات یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ یہ میرا آخری وقت ہے، اور آج کے بعد آپ مجھے نہیں دیکھیں گی، اور آپ میرے گھرانے میں سب سے پہلے مجھ سے ملنے والی ہیں۔ یہ سن کر کے وہ بے ساختہ رونے لگی۔ پھر نبی نے فوراً ان کے دوسرے کان میں کہا کہ کیا تم خوش نہیں ہو کہ اللہ تمہیں جنتی عورتوں کا سردار بنا دیں؟ تو وہ اس پر خوش ہوئیں، اور اس پر انہوں نے مسکرایا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اس کے بعد لما ثقل النبی صلی اللہ علیہ وسلم جعل يتغشا، آپ کا جسم اب اور بوجھل ہوا، اور بوجھل ہونے کے ساتھ آپ کے اوپر بے ہوشی کی کیفیت طاری ہونے لگی۔ ہوش میں ہوتے پھر بے ہوشی کا ایک کیفیت آتی، پھر ہوش میں آتے پھر بے ہوشی کی کیفیت آتی آخری وقت میں۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جب یہ دیکھا تو کوئی بھی اولاد اپنے باپ یا اپنے ماں کو دیکھے اپنی آنکھوں سے اس کیفیت میں اور آخری حالت میں، تو درد ہونا، تکلیف ہونا، بے چینی ہونا ایک فطری اور ایک نیچرل چیز ہے جو اللہ نے ہم سب کے سینوں اور دلوں میں رکھا ہے۔ ان کی زبان سے نکلا واہ کرب ابتا، واہ کرب ابتا، اس کا معنی یہ ہے کہ اے میرے ابا جان، آپ کی تکلیف کتنی زیادہ ہے۔ نبی کا جواب تھا لیس علی ابیک کرب بعد اليوم، نبی نے فوراً جواب دیا لیس علی ابیک کرب بعد اليوم، آج آپ اپنے ابا کی تکلیف کو جو دیکھ رہی ہیں بس آج ہی کے لیے ہے، آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں ہے، آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اور کسی بھی مومن کی وفات اگر وہ ایمان کے ساتھ اس دنیا کو چھوڑا ہے، اگر اس نے اخلاق کے ساتھ اس دنیا کو الوداع کہا ہے، تو ایک مومن کی وفات اس دنیا کی تکلیفوں سے نجات اور راحت کا دن ہوتا ہے، اور وہاں سے پھر اس کے لیے خیر اور اس کے لیے سکون اور اس کی راحت بھری زندگی شروع ہوتی ہے ایک مومن کی، اور اس کی روح قبض کیے جانے سے پہلے اسے یہ خوشخبری اور یہ بشارت سنا بھی دی جاتی ہے کہ چلو اللہ تمہارا راضی ہے تم سے، تم اپنے رب سے ملاقات کرو کہ تمہارا رب تم سے ملنا چاہتا ہے، اور مومن خوش ہوتا ہے اپنی وفات سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی، اس کیفیت کے بعد وفات ہوتے ہی وہ کہتی ہیں یا ابتا اجاب ربا دعا، یہ بھی ایک درد تھی جو ان کی زبان سے نکلی ہے، میرے ابا جان اللہ نے آپ کو بلایا اور آپ نے ہاں کہہ دیا، اللہ نے آپ کو بلایا اور آپ نے قبول کر لیا، یعنی دنیا سے جانا آپ نے منظور کر لیا۔ یا ابتا جنت الفردوسی مأوا، اے میرے ابا جان جنت الفردوسی آپ کا ٹھکانہ ہو۔ یا ابتا الی جبریل ننعا او کما قالت، وہ کہتی ہے کہ آپ کی وفات کی خبر اور یہ غم اور یہ دکھ میں جبریل کو بھی سنا دینا چاہتی ہوں۔ پھر اس کے بعد جب آپ کی تدفین ہو گئی، تدفین ہونے کے بعد اسی حدیث میں چونکہ یہ بات ہے اس لیے میں اس حدیث کو مکمل کر دیتا ہوں۔ آپ کی تدفین کے بعد وہ کہتی ہیں انس رضی اللہ عنہ خادم رسول سے کہ انس اطابت انفسکم ان تحسوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التراب، تمہارے دلوں نے یہ کیسے قبول کیا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم مبارک پر یا آپ کو قبر میں لٹا کر مٹی ڈالو، یہ کیسے قبول کیے؟ یہ ایک دکھ تھا، ایک درد تھا کہ جس کو وہ ظاہر کر رہی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی،
اب آپ کو پھر ایک دوسرے پہلو پر بھی میں لے جانا چاہتا ہوں۔ وفات سے پہلے کچھ وصیتیں جو نبی نے فرمائی تھیں، کچھ کا ہم لوگوں نے گزشتہ جمعہ میں سنا ہے، آپ نے کچھ اور وصیتیں بھی فرمائی۔ آپ نے یہ وصیت فرمائی کہ لوگوں، انصار کا خیال رکھنا، انصار مدینہ کے بارے میں آپ نے فرمایا، انصار کا خیال رکھنا، وہ میرے جگری ہیں، وہ میرے محبوب ہیں، وہ میرے چہیتے ہیں، انہوں نے اپنا حق ادا کر دیا ہے، میں نے ان کے ساتھ ان کا حق ادا نہیں کیا ہے۔ میرے بعد آپ لوگوں میں سے جو ذمہ دار ہوگا وہ انصار کے ساتھ نیکی اور خیر کرے گا، ان کے نیک لوگوں کی نیکیوں کو قبول کرے گا، اور ان میں سے کسی سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس پر سزا نہ دے، معاف کر دینا۔ یہ آپ نے انصار کے بارے میں کہی۔ پھر آپ نے کہا مشرکین کو جزیرے عرب سے نکال دینا، کہ یہ جزیرے عرب شرک سے پورے طور پر پاک رہے، اس میں صرف اور صرف ایمان اور توحید کو ہی ماننے والے اس میں باقی رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو آخری الفاظ نکلے وہ آخری الفاظ تھے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ یہ الفاظ آخری ہیں، آپ اس کو دیکھیں، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ آپ کہہ رہے تھے کہ نماز کا خیال رکھنا، امت سے آپ نے وصیت فرمائی ہے، نماز کا خیال رکھنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے امت کے لیے، کہ نماز کا خیال رکھنا۔ ہم اپنے باپ اور اپنے ماں کی وصیت کا کتنا خیال رکھتے ہیں؟ رکھنا چاہیے۔ ایک وفادار، ایک فرما بردار اولاد کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے والدین کی وصیت کا خیال رکھے، جو انہوں نے وصیت کی ہے انہیں مانے اور انہیں نافذ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہمارے ماں باپ بلکہ ہماری اپنی جانوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ اللہ نے ہمارے نبی کا درجہ اور مقام ہمارے اپنے ماں باپ اور ہماری جانوں سے بڑھ کر بنایا ہے۔ آپ کی وصیت دنیا میں سب سے بڑھ کر اس کو مانا جانا چاہیے اور اسے قبول کرنا چاہیے اور اسے اپنی زندگی میں لاگو کرنا چاہیے۔ نبی کی اس وصیت کو یہ امت کتنا عمل کرتی ہے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اس وصیت پر ہمارا خود کا کتنا عمل ہے، ہمارے بیوی بچوں کا کتنا عمل ہے، کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو وقت پر نماز کو ادا کرتے ہیں۔ نماز کا پابند ہونا ہی ایک مشکل ہو گیا اس امت میں، مشکل سے 2-4%، 5% اس امت میں ایسے لوگ ہوں گے، صرف اتنی ہی تعداد ہوگی کہ جو نمازوں کی پابند ہو، اور ان میں بھی چھوڑ پکڑ اور اوپر نیچے جاری رہتا ہے۔ تو نماز کی پابندی اور اس کی ادائیگی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تھی، اور آپ نے کہا کہ غلاموں کا بھی خیال رکھا جائے۔ یہی الفاظ تھے جو آپ کہتے جا رہے تھے، دہراتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ آپ کی آواز بند ہو گئی اور غرغرے کی کیفیت طاری ہو گئی اور آپ کی زبان خاموش ہو گئی۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہی الفاظ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور آپ نے یہ دنیا چھوڑ دیا۔ آپ کا وفات ہونا اور آپ کی جسم سے آپ کی روح کا اللہ کے حکم سے نکالا جانا اور آپ کی اجازت کے ساتھ نکالا جانا صحابہ پر اتنا دکھ اور اتنا گراں گزرا کہ صحابہ کے لیے اس سے بڑی مصیبت کا کوئی اور دن نہ تھا۔ خادم رسول انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جس دن رسول مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے، ہماری زندگی میں اس سے زیادہ خوشی کا کوئی اور دن ہم نے نہیں دیکھا اور نہ آیا، اور جس دن نبی کی وفات ہوئی اس سے زیادہ المناک اور غم اور دکھ سے بھرا ہوا کوئی اور دن ہماری زندگی میں نہ آیا ہے اور نہ آئے گا۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ہماری زندگی میں نبی کی وفات کے بعد جب بھی کسی طرح کی کوئی تکلیف، دکھ یا پریشانی آتی تھی تو ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دکھ اور غم کو یاد کر لیتے تھے اور اس دکھ کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے دکھ کو بھول جایا کرتے تھے۔ ہم سب کی زندگی کے لیے ہمیشہ کے لیے یہ ایک دستور، ایک قانون بنا لینا چاہیے، ایک ضابطہ بنا لینا چاہیے کہ یہ دنیا ہے اور ہم انسان ہیں، تکلیفوں سے کسی انسان کو اس دنیا میں نجات نہیں ہے، ہماری زندگی آزمائشوں سے بھرپور ہے اور انہیں آزمائشوں کے ساتھ یہ دنیا چھوڑنا ہے۔ جو صاحب ایمان مرد ہے اور عورت کہ جس کے سینوں میں ایمان اور توحید رچا بسا ہے اور بھرپور ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھیں، ان کا دکھوں کا پہاڑ ان کا اتر جائے گا ان کے سینوں سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کی زندگی کو اگر سامنے رکھ لیں
ہزار بوجھل دل بھی ہلکے ہو جائیں گے کہ ہمارا دکھ نبی کے سامنے کچھ نہیں، کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کی حالت بالکل بدل چکی تھی وفات نبوی کے ساتھ۔ مسجد نبوی میں بھیڑ اور مجمع ہے، کوئی اس کونے میں پڑا ہے، کوئی اس کونے میں پڑا ہے، کوئی رو رہا ہے، کوئی بالکل خاموش بیٹھا ہے، کسی کی کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ کیا کہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ جیسے مضبوط صحابی بھی اپنا آپا کھو بیٹھے، یہ ہوش و حواس گما بیٹھے، ان کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہوا اور کیا کہیں اور کیا کریں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس وقت وہاں موجود نہ تھے، اس وقت وہ اپنے گھر میں جو کہ دور تھا وہاں وہ تھے، انہیں خبر ملی، وہ اپنی سواری پر سوار ہو کے سیدھے پہنچے مسجد نبوی میں داخل ہوئے۔ صحابہ کی بھیڑ اور مجمع اور ان کے دکھ کو دیکھا، کسی سے ایک لفظ کوئی گفتگو نہ کی، اپنی بیٹی کے کمرے میں، عائشہ رضی اللہ عنہا کے کمرے میں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمرہ تھا اور اسی میں آپ کی وفات ہوئی تھی، سیدھے وہاں داخل ہوئے۔ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یمنی چادر سے آپ کو ڈھک دیا گیا ہے، آپ کے چہرے مبارک اور پورے جسم مبارک کو آپ کو ڈھک دیا گیا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کے چہرے کو کھولا اور اس کے بعد آپ کی پیشانی پر بوسہ دیا اور یہ کہا بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي وَاللَّهِ لَا يَجْمَعُ اللَّهُ عَلَيْكَ مَوْتَتَيْن، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، اللہ کی قسم اللہ آپ پر دو موت اکٹھا نہیں کر سکتا، جس موت کو اللہ نے آپ کے لیے لکھ دیا تھا وہ موت آ چکی ہے، جس موت کو اللہ نے آپ کے لیے مقرر کیا تھا وہی موت آپ کے اوپر اس وقت طاری ہو چکی ہے۔ یہ نہیں ہے اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس وقت آپ کی وفات نہیں ہوئی، بعد میں ہوگی، یا آپ پردہ فرما گئے ہیں، ایسا نہیں۔ جو وفات اللہ نے مقرر کی تھی اپنے نبی کے لیے وہ وفات ہو چکی ہے۔ پھر اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کی پیشانی پر بوسہ دیا، روئے، یہ باتیں کہی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اے میرے خلیل، اے میرے دوست، اے میرے محبوب، آپ کی جدائی پر دل بوجھل اور غم زدہ ہے۔ اس کے بعد سیدھے مسجد میں تشریف لائے۔ مسجد میں آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ابو عمر رضی اللہ عنہ اپنی تلوار باہر نکالے، لوگوں سے یہ کہہ رہے تھے کہ اگر کسی نے یہ کہہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے تو میں اپنی تلوار سے اسے مار دوں گا۔ نبی کی وفات نہیں ہوئی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی طرح نبی گئے ہیں، اور جس طرح موسیٰ 40 دنوں کے بعد واپس آئے تھے نبی واپس آئیں گے، کوئی کہہ نہیں سکتا ہے، کسی کی ہمت و جرات نہیں ہے کہ یہ کہہ دے۔ ابو بکر نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی لیکن اس وقت ان کے ہوش و حواس ٹھیک نہ تھے، انہوں نے ان کی بات نہ سنی۔ ابو بکر نے بغیر الجھے ان سے اور بغیر کچھ اور کہے سیدھے ممبر نبوی پر آئے، ممبر رسول پہ چڑھ کر انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا کی، اس کے بعد قرآن کریم کی آیت کی تلاوت کی۔ جس وقت امت بے حال تھی، جس وقت خطرہ تھا کہ امت کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہو جائے وفات نبوی کے غم سے، اس وقت امت کو سنبھالنے والا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی تھے۔ انہوں نے تمام کو سنبھال دیا اور اکٹھا کر دیا اور ان کو ہوش میں لایا۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد انہوں نے قرآن کریم کے سورہ آل عمران کی آیت کریمہ کی تلاوت کی، جسے میں نے خطبہ حاجہ کے بعد پڑھی ہے۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزر چکے ہیں۔ افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم، اگر اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اللہ کے چہیتے اور محبوب رسول ہے، اگر ان کی وفات ہو جائے یا انہیں شہید کر دیا جائے تو اے ایمان والو، کیا تم اپنے ایمان سے واپس پلٹ جاؤ گے؟ کیا تم اپنے نبی کی وفات کے صدمے کو برداشت نہ کر سکو گے؟ کیا تم ایمان چھوڑ دو گے؟ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، جو اپنے پاؤں تلے واپس لوٹ گیا، اپنے ایمان سے پھر گیا، اللہ کا کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور جس نے صبر کیا اس مصیبت کی گھڑی میں، اللہ بہت جلد اس کو بہتر بدلا دیں گے۔ جب انہوں نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی، اور ایک حدیث میں ہے مسند احمد کی روایت میں کہ انہوں نے اس آیت کو بھی پڑھی، اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، یقیناً اے رسول آپ بھی اس دنیا کو چھوڑنے والے ہیں، اور باقی سارے لوگ بھی اس دنیا کو چھوڑے بغیر ان کے لیے بھی کوئی راستہ نہیں ہے۔ انہوں نے ان آیتوں کی جب تلاوت کی اور ان کو دہرایا
تو جتنے صحابہ اس وقت مسجد نبوی میں موجود تھے ہر ایک کی زبان پر یہی آیت شروع ہو گئی، وما محمد الا رسول، اور سب کو سمجھ آ گیا کہ ابو بکر نے ہمیں ہوش میں لا دیا ہے۔ ہم اس صدمے سے اس قدر نڈھال اور بے قابو ہو چکے تھے کہ اپنا ہوش و آواز کھو بیٹھے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس آیت کریمہ کو اترے ہوئے 8 سال ہو چکا تھا، مجھے اب تک نہ سمجھ میں آئی تھی کہ اس آیت کریمہ میں نبی کی وفات کی خبر دی گئی ہے۔ ابو بکر سے زیادہ ہم میں کوئی دوسرا بڑا عالم نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے منبر رسول سے جس آیت کو دہرایا تو کہتے ہیں کہ میرے جسم پر ایسی کپ کپی طاری ہوئی کہ میرے پیر اس حالت میں نہ تھے کہ میرے جسم کو سنبھال سکے، میرے پیروں کی طاقت ختم ہو گئی اور میں دھڑام سے زمین پر بیٹھ گیا، اور مجھے لگا کہ عمر تم غلطی کر رہے تھے، تم اس آیت کو ہی سمجھ نہ پائے۔ اللہ نے تو 8 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف اشارہ کر دیا تھا اور خبر دے دی تھی کہ ایسا ہونے والا ہے اور ایسا ہوگا، تب اس وقت تم اپنے ایمان کو اور اپنے ہوش کو سنبھال کر اور بچا کے رکھنا۔ یہ ہونے کے بعد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پیر کے دن ہوئی، ہمیں پتا ہے، اور چاشت کے وقت ہوئی، یہ بھی ہمیں پتا ہو چکا ہے گزشتہ خطبے میں۔ پورا دن پیر کا گزرا۔ اس وقت اب صحابہ کے لیے سب سے بڑا اور کٹھن اور مشکل مرحلہ یہ تھا کہ نبی کے بعد اب کیا ہوگا، نبی کی وفات کے بعد اب اس امت کے لیے کون رہبر اور رہنما ہوگا، نبی کے بعد امت کو کون سنبھالے گا۔ نبی نے چونکہ اپنی زندگی میں صاف کر دیا تھا کہ ابو بکر ہی ہوں گے جو میرے بعد میرے مصلے پہ ہوں گے۔ آپ نے اپنی زندگی میں ابو بکر کو 17 نمازوں کے لیے 17 نمازیں انہوں نے پڑھائی نبی کے حکم اور نبی کی اجازت سے۔ یہ اشارہ تھا کہ میرے بعد اس امت کو سنبھالنے والے ابو بکر ہوں گے۔ ایک اور حدیث ہے، ایک عورت آئی اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال کیا اور کچھ پوچھا، نبی نے اسے بتلایا، جانے لگی تو اس عورت نے کہا کہ میں دوبارہ آؤں اور اگر آپ کو نہ پاؤں تو میں کس سے ملوں، میں کیا کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوبارہ آنا اور مجھے نہ پانا تو ابو بکر سے ملنا۔ اس میں بھی اشارہ تھا کہ میرے بعد میری جگہ پر ابو بکر ہوں گے جو امت کو سنبھالیں گے۔ ایک اور حدیث جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صاف کر دیا تھا کہ اللہ اس امت کو ابو بکر کے علاوہ کسی پر اکٹھا کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اگر کوئی یہ سوچے کہ ابو بکر کے علاوہ کسی اور کو بنا لے تو بنا ہی نہیں سکتا اپنا رہنما۔ اللہ اس امت کو جمع ہی نہیں ہونے دیں گے، اللہ اس امت کو صرف ابو بکر پر ہی اکٹھا ہونے دیں گے میرے بعد۔ ابو بکر کے ہاتھ پر ثقیفہ بنو ساعدہ ایک جگہ تھی، وہاں پر انصار و مہاجرین جمع ہوئے، انہوں نے ابو بکر کو اپنا خلیفہ نامزد کیا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی گئی۔ پیر کا پورا دن گزرا، منگل کا دن، رات گزرنے کے بعد منگل کا دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اب جنازے کی نماز، غسل اور کفن اور تدفین، یہ ساری چیزوں کا اب معاملہ پیش آیا کہ اب اس کو کیسے کیا جائے۔ سب سے پہلے چیز یہ پیش آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کہاں کیا جائے گا۔ اس بات کو لے کر کے لوگ پریشان تھے، کچھ کہتے تھے کہ آپ کو جو ہے بقیع قبرستان میں دفن کیا جائے، کچھ کی کچھ رائے تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے نبی سے جو سن رکھا ہے آج بھی میرے کانوں میں وہ محفوظ ہے، میرے سینے میں وہ آج بھی محفوظ ہے۔ نبی نے مجھ سے یہ فرمایا تھا کہ جس نبی کی جس سرزمین پر وفات ہوتی، جس جگہ، وہی جگہ نبی کی قبر ہوتی۔ اللہ کو جہاں پسند ہوتا ہے کہ نبی کی قبر ہو، اسی جگہ اللہ اس نبی کو وفات دیتے ہیں۔ تو معاملہ حل ہو چکا تھا کہ جس جگہ آپ کی چارپائی ہے، جس جگہ آپ کی نعش مبارک رکھی ہے، وہی جگہ آپ کی قبر بنے گی۔ یہ معاملہ ختم ہو گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کو سنائے جانے کے بعد ہماری زندگی میں بھی یہی معاملہ ہے کہ جب کبھی بھی کسی چیز کو لے کر الجھن پیدا ہو، اختلاف ہو، کبھی بھی کسی چیز کو لے کر کنٹروورسی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے سامنے آ جائے تو ختم۔ قرآن کی کوئی آیت آ جائے تو اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں، بس وہی آیت وہی حدیث ہمارے لیے حل ہے، وہی جواب ہے، وہی ہمارا ایمان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہلانے کی، غسل دینے کی بات آئی، پھر اس کے بعد صحابہ اس معاملے کو لے کر پریشان تھے، عام مردوں کی طرح آپ کے کپڑوں کو اتار کر نہلایا جائے، آپ کو غسل دیا جائے یا کیسے؟ اس حجرے میں جتنے لوگ اس وقت موجود تھے
علی تھے، عباس تھے اور ان کے 2 بیٹے تھے اور کچھ اور صحابہ تھے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ جتنے اس وقت وہاں موجود تھے اللہ نے فوراً ہر ایک کے اوپر نیند طاری کر دی۔ حدیث میں ہے کہ سب کی یہ ٹھڈی ان کے سینے سے لگنے لگی، ایسے سب کے اوپر ایک نیند اور ایک اونگ طاری ہوگی۔ اب ہوش کسی کو نہیں اس وقت اس کمرے میں جتنے ہیں، کہ ایک طرف سے آواز آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑوں سمیت غسل دیا جائے گا، آپ کے کپڑے نہیں اتارے جائیں گے۔ اس کے بعد جب لوگوں کو نیند سے جب ہوش اور وہ کیفیت جو طاری تھی اونگ کی جب وہ ختم ہو گئی تو ان کے لیے مسئلہ حل ہو چکا تھا۔ وہ آواز کس کی تھی کسی کو خبر نہیں ہے، وہ کون تھا کسی کو اس کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں ہے۔ اللہ کو وہ علم دینا تھا، وہ خبر دینی تھی، اللہ نے دے دی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کے اوپر سے پانی ڈالا گیا اور کپڑوں کے اوپر سے آپ کے جسم پر ہاتھ رکھ کر اس کو ہلکے سے ہاتھوں سے اس کو سہلایا گیا، یا جس طرح ہم ملتے ہیں اس طرح آپ کو کیا گیا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑوں سمیت غسل دینے کے بعد 3 یمنی چادروں میں آپ کو کفن دیا گیا جو سفید رنگ کی تھیں۔ دوسرے رنگ کے بھی کفن جائز ہیں، لیکن سفید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے لیے پسند فرمایا، اور آپ نے کہا کہ یہ سب سے میرا پسندیدہ رنگ ہے کہ اس میں اپنے مردوں کو دفن کیا کرو۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قبر میں اتارا گیا تو قبر میں، اچھا اس سے پہلے نماز جنازہ کی بات تھی۔ آپ کی نماز جنازہ کون پڑھائے گا؟ امام کون ہوگا؟ کوئی نہیں۔ منگل کا پورا دن اور اس کے بعد رات کا بڑا حصہ نماز جنازہ پڑھنے میں گزرا ہے۔ سب سے پہلے مرد حضرات آئے، 8 10 آتے تھے اس کمرے میں، ہر کوئی انڈیویجول اور انفرادی نماز پڑھا ہے۔ نبی کی نماز جنازہ کی امامت نہیں کی گئی۔ کون ہوگا جو نبی کی نماز جنازہ کی امامت کرائے گا؟ اس بات کی جرات کسی میں نہیں تھی، اس بات کے لیے کوئی تیار نہیں ہو سکتا تھا اور کسی میں اتنی ہمت نہ تھی۔ انفرادی طور پر تمام مردوں نے نماز پڑھی، پھر اس کے بعد بچوں نے نماز پڑھی، پھر عورتوں نے بھی نماز پڑھی، صحابیات نے، پھر اس کے بعد غلاموں نے نماز پڑھی۔ رات کا ایک حصہ بیتا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں دفن کیا گیا۔ تو یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کا معاملہ جو پیش آیا۔ نبی کی قبر جو بنائی گئی تھی وہ قبر تھی بغلی، جو بنگلور میں ہمارے ہاں اسی طرح کی قبریں بنائی جاتی ہیں، اور دوسری جگہوں پر قبریں سیدھی ایک دم، اس کو بغل والی قبر کو لحد کہتے ہیں حدیث میں اور عربی میں، اور سیدھے جو بنائی جاتی ہے اس کو شق کہتے ہیں۔ دونوں طرح کی قبریں جائز ہیں۔ اصل میں بغلی قبر اسی جگہ بن سکتی جہاں مٹی مضبوط ہو، جہاں مٹی مضبوط نہ ہو، ریتیلی یا بھربھری ہو، وہاں بغلی قبر بنائی نہیں جا سکتی، وہ گر جائے گی، وہاں سیدھی قبر بنائی جاتی ہے۔ حدیث میں دونوں جائز ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بغلی قبر میں دفن کیا گیا ہے اور کچی اینٹوں سے اس قبر کو بند کیا گیا ہے۔ تو اس طرح چونکہ نبی کے لیے اللہ نے جو سب سے عمدہ ہو سکتا ہے وہی پسند فرمایا ہے، لہٰذا اگر لحد جہاں بننا ممکن ہو یعنی بغلی قبر، اسی کو بنانا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہی بنایا گیا ہے۔ تو اس کے افضل ہونے میں انشاءاللہ کوئی شک نہیں ہے، لیکن جائز دوسرا والا بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کے بارے میں میری خود چاہت اور خواہش ہے، اور آپ لوگوں کے لیے بھی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آئندہ خطبے میں اس بات کا ذکر ہوگا کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی طور پر کیسے بنایا تھا۔ حدیث میں اس کا ذکر موجود ہے، آئندہ خطبے میں ہم اللہ کے حکم سے اسے سنیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت سے سیکھنے، سمجھنے اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وافضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، رواه مسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے جو اللہ کو پسند ہیں وہ محرم الحرام کے روزے ہیں۔ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، یعنی اسلامی کیلنڈر کا یہ نیا سال محرم کے ساتھ، اور آج اس کی 3 تاریخ ہے، اور 1448 ہجری میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی کہ جس کو حرمت والا مہینہ کہا گیا ہے قدر کرنے کی بات کہی ہے کہ یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا 4 مہینے حرمت والے بنائے کہ جن کی تعظیم اور جن کا احترام کیا جانا چاہیے۔ محرم بھی ان مہینوں میں سے ہے کہ اس مہینے کا احترام کیا جانا چاہیے۔ احترام کا تقاضا یہ ہے کہ نیکی اور خیر کیے جائیں، گناہوں سے ہمیشہ بچا جائے، اس مہینے میں خاص طور سے بچنے کی کوشش کی جائے۔ اس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جو سب سے اہم کام ثابت ہوتا ہے وہ 9 اور 10 2 تاریخوں یعنی 9ویں محرم اور 10ویں محرم کا روزہ رکھنا ثابت ہوتا ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ رمضان کے روزوں کی فرضیت سے پہلے اللہ نے محرم کے روزوں کو فرض قرار دیا تھا۔ اس کی اہمیت کے لیے یہی کافی ہے، جب رمضان کے روزے فرض کیے گئے تو محرم کے روزوں کی فرضیت ختم کر دی گئی اور اس کو نفل قرار دیا گیا، ورنہ رمضان سے پہلے اس کا 10ویں محرم کا روزہ فرض تھا۔ نبی نے ہمیشہ رکھا ہے 10ویں محرم کا روزہ۔ آپ کو تعجب ہوگا، مکہ میں قریش کے لوگ زمانے جاہلیت میں بھی 10ویں محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ نبی ہجرت کر کے گئے، آپ نے یہود کو دیکھا وہ بھی 10ویں محرم کا روزہ رکھتے ہیں، نبی نے بھی رکھا اور آپ نے فرمایا کہ یہود کی مخالفت کے لیے آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا، لیکن اس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد وفات آپ کی ہو گئی اور آپ آئندہ سال کے 9 محرم کو دیکھ نہ سکے۔ لیکن نبی کی یہ خواہش ہمارے لیے حکم، ہمارے لیے سنت کا درجہ رکھتی ہے، لہٰذا ہمیں نبی کی سنت اور آپ کی خواہش پر اور آپ کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے 9 اور 10 دونوں تاریخوں کو روزہ رکھنا چاہیے، جو کہ اسی جمعرات اور جمعہ کو 9 اور 10 تاریخیں آئیں گی، 25 اور 26 تاریخ اس مہینے کی انگلش کیلنڈر کے حساب سے۔ اگر کوئی 9 کا نہ رکھ سکا ہو تو وہ 10 اور 11 کو رکھ سکتا ہے، کوشش 9 اور 10 کی ہو۔ تو یہ ہماری جانب سے یہ کوشش ہونی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے اور اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔